بنو میں انسداد دہشت گردی کے مرکز پر حملہ، پشاور میں پولیس لائنز میں واقع مسجد اور پھر کراچی میں پولیس ہیڈ کوارٹر پر حملہ اور ایسے ہی متعدد حملے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد سے پاکستانی سیکیورٹی ادارے اور پولیس ایک بار پھر دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ کیونکہ پولیس رسپونڈ کر رہی ہے، پولیس ان کو نظر آ رہی ہے، پولیس ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو حالی دہشت گردی کا جو سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تو جو افغانستان میں ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، کچھ لوگ واپس آ گئے ہیں ان میں سے، کیونکہ وہ جانتے ہیں جو دہشت گرد ہیں اور انتہا پسند ہیں کہ ہم نے اگر جن کے رول آف لا انسٹیٹیوشنز کو اگر ہٹ کیا، پولیس کو اگر ڈرا دیا، اور پولیس فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوتی ہے ہمیشہ، فوج بڑی امپورٹنٹ ہے، فوج سیکنڈ یا تھرڈ لائن آف ڈیفنس ہوتی ہے، پہلی لائن کو ہٹ کریں اگر پولیس جس نے آپ کو تحفظ دینا ہے وہ خود ہی غیر محفوظ ہے، وہ خود ہی بھاگ رہے ہیں، وہ خود ہی آپ کی دہشت گردی کی زد میں ہیں، تو وہ کسی اور کو کیا بچائیں گے؟ ادھر ٹی ٹی پی کے ترجمان محمد خراسانی کے رائٹرز کو دیے گئے انٹرویو کے مطابق ٹی ٹی پی کے حملوں کا اصل ہدف پاکستانی فوج تھی، لیکن پولیس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے باعث انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن پاکستانی پولیس کا اور اس کے مراکز کا دہشت گردوں کے حملوں کا آسان نشانہ بن جانا، اس سے پولیس کی خود اپنی حفاظت کی اہلیت اور انہیں دستیاب ذرائع کے ساتھ ریاست کی دہشت گردوں سے نمٹنے کی پالیسی پر بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پروفیسر حسن عباس پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اور سیکیورٹی اداروں پر وسیع تحقیق کر چکے ہیں۔ ان کے مطابق اصل نقص پاکستانی اداروں کی اس سوچ اور حکمت عملی کا تھا کہ افغان طالبان پاکستان کی طرف سے ماضی میں انہیں دی گئی مدد کے بدلے میں پاکستانی طالبان کی کارروائیوں کو روکیں گے، لیکن کیونکہ وہ بھول گئے کہ یہ پاکستانی طالبان ہیں، ان کی مذہبی انتہا پسندی کیا ہے، ان کے پیسے سب سلسلہ کہاں سے آ رہا ہے، ان کے نیٹ ورکس کیا موجود ہیں، تو وہ کیونکہ واپس آ گئے اور اب یہ حیران ہیں۔ کراچی میں پولیس کے ہیڈ کوارٹر پر حملے کے بعد وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا ایک مقامی چینل پر یہ کہنا کہ ہم تو سمجھتے تھے یہ پشاور اور بلوچستان میں ہے، لیکن یہ تو کراچی تک پہنچ گئے۔ ڈاکٹر حسن عباس کہتے ہیں اس سے قانون نافذ کرنے والے اور دیگر سیکیورٹی اداروں کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ انہیں دہشت گردوں کی نقل و حرکت اور ان کی موجودگی کا پہلے سے علم ہونا چاہیے تھا۔ آئی جی پولیس اور دیگر اہم عہدوں پر خدمات سر انجام دے چکنے والے سید کلیم امام کے مطابق گزشتہ سالوں میں انسداد دہشت گردی پر بہت کام ہوا ہے، لیکن کام جاری رکھنے کے ساتھ انسداد دہشت گردی کے محکمے سی ٹی ڈی کو مرکزی حیثیت دینا اور مختلف محکموں کے بیچ ہم آہنگی کو بہتر بنانا بھی ضروری ہے۔ جب آپ نے بیماری کو ختم کر دیا ہے، اب آپ نے سارے وہ اقدامات لینے تھے کہ بیماری دوبارہ نہ ہو، لیکن اگر بیماری دوبارہ ہوئی ہے، اس سے مطلب ہے کہ آپ نے کام کر کے چھوڑ دیا اور آپ نے دوبارہ وہی بیماری کو آنے دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی خود پولیس کے محکمے میں بہتری لانا بھی اہم ہے، اور ایسا کلیم امام کے مطابق قانون کی بالادستی، سیاسی مداخلت، سلیکٹو پولیسنگ کے خاتمے اور پولیس افسران کو اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کا موقع دیے جانے سے ہو سکے گا، تاکہ وہ بے خطر ہو کر کام کر سکیں۔ اب سب کو پتہ چل گیا کہ مسئلے کا حل کیا ہے۔ مسئلے کا حل بن کے ایک کتابچہ بن جاتا ہے، نہ اس پہ کیپیسٹی بلڈ ہوتی ہے، نہ اس پہ ریسورسز دیے جاتے ہیں، ایز اے ریزلٹ آف وچ یہ دوبارہ ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر حسن عباس کہتے ہیں پولیس مجرموں کے خلاف مناسب عدالتی کارروائی اور مضبوط نظام عدلیہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ تمام شعبے جو پولیس کے اور جوڈیشری سے اور پروسیکیوشن سے متعلقہ ہیں، یہ تمام توجہ کے طالب ہیں۔ ڈاکٹر حسن عباس یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ایک جوہری ملک ہے اور اس کے داخلی سیکیورٹی کے ادارے بہت مضبوط ہیں۔ پاکستان نے جس طرح اپنی بیرونی سیکیورٹی کو مضبوط بنایا ہے، اسی طرح اس کو ملک کے اندر سیکیورٹی کے لیے ذمہ دار اپنی پولیس فورس کو بھی وسائل دینا ہوں گے اور اسے مضبوط کرنا ہوگا۔ ان کے خیال میں ملک کے اندرونی اور بیرونی تحفظ کے لیے یہ توازن قائم کرنا انتہائی اہم ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔